اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ایک ہی دن میں یوں ہی ضائع کرنے کو کہہ رہا ہے. ان کی نظر میں تو ضائع ہے نا. ایک جانور آپ لا رہے ہو 50,000 کا، 40,000 کا، 30,000 کا، اور بڑا جانور اور مہنگا لے کر آ رہے ہو. لیکن آپ ہی کے جیسے اور بھی تو بہت سے لوگ لا رہے ہیں پوری دنیا میں. تو وہ سارے اگر ملا لے تو کتنا زیادہ پیسہ بہا رہے ہم بقول ان کے. وہ کہتے اتنے پیسے جمع کر کے کسی غریب کی بچی کی شادی کر دیتے. سب سے پہلے ذہن میں یہی آتا ہے ان کے. کیوں؟ کیونکہ غریب مشہور ہی ہے بچی کی شادی کی وجہ سے، ہے نا. کھانا تو ہر کوئی دے دیتا ہے نا. کھانا تو ہر کوئی دے دیتا ہے. زکوٰۃ بھی ان تک پہنچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں آج الحمدللہ. لیکن جو وہ مشہور ہے نا، وہ بچی کی شادی کی وجہ سے مشہور ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی بچی کا رشتہ آتا ہی نہیں ہے. کوئی اس کی بچی سے شادی کرنا چاہتا نہیں ہے. اور اگر وہ غریب خود بھی نہیں چاہتا ہے کہ میری بچی کسی غریب کے گھر میں جائے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. تو اس وجہ سے نا مشہور ہی ہے غریب بچی کی شادی کی وجہ سے. آپ کہیں بھی دیکھ لینا، جبکہ اسلام کے اندر بچی کی شادی پر کوئی بھی خرچہ بولو ہے ہی نہیں. بہرحال لیکن اتنے رسومات بنائے ہوئے، وہ چاروں طرف سے جال میں جکڑا ہوا ہے، تو کیا کرے؟ آپشن ہی نہیں ہے. تو یہی ہے، غریب مشہور ہے شادی کی وجہ سے کہ بیٹی کی شادی. تو وہ سب سے پہلے اٹیک بھی اسی پہ کرتے. اتنا کروڑوں اربوں روپیہ جو بہا رہے ہیں، اس سے اچھا کسی غریب بچی کی شادی کرا دیتے تو کتنا زیادہ اچھی بات ہوتی. اور صرف یہی نہیں، اور بھی اوپر آ جاتے، کوئی NGO چلا دیتے غریبوں تک. یا پھر یہ کرتے، ایسا بھی ہونا چاہیے تھا سارے پیسے جمع کر کے دھیرے 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 غریبوں میں گوشت تقسیم ہوتا. جب کس میں تو ایسا بھی نہیں ہے نا. قربانی میں، ہماری تو قربانی میں ایسا ہے جانور ذبح کرو اور اس کا گوشت کھاؤ اور کھلاؤ. ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے وہی فریج میں اسٹور کر کے رکھ دیتے اور کئی دن تک کھاتے. جبکہ جائز ہے، ایسا نہیں کہ نہیں جائز ہے، جائز ہے. تو یہی تو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ تمہارے اسلام میں یہ کیا چیز ہے. ایک تو جانور کو ذبح بھی کیا جا رہا ہے، بیچارہ مظلوم جانور، اس کی کیا غلطی تھی، وہ تو بول بھی نہیں سکتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ گوشت پورا غریبوں میں نہیں بانٹا جا رہا ہے، وہ خود ہی اپنے گھروں میں رکھ لے رہے. یہ سارے اعتراضات ہوتے ہیں. اس کا جواب ایک ہی ہے. جواب کیا ہے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کیا ہے؟ قربانی کیا ہے؟ سنت ابیکم ابراہیم. غور سے سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قربانی جو ہے نا، وہ آپ کے باپ، ہم سب کے باپ ابراہیم کی کیا ہے؟ سنت ہے. بس ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہمیں اتنا پتہ چل گیا، خلاص اب ہمیں کام کرنا ہی ہے وہ. کیونکہ اللہ رب العالمین کے نا ہم سب بندھے ہوئے، جو اللہ کہے گا ہم وہی کریں گے تبھی مسلمان ہیں. اللہ کے آگے ہم اور آپ بڑھ ہی نہیں سکتے. اللہ کہے گا یہ کرنا ہے تو ہے. بسا اوقات اللہ یہی ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ کسی کے والد محترم کی نہیں ہے. یہ دنیا جو ہے وہ اللہ کی ہے. تو جب اللہ کی دنیا ہے تو اللہ جو بولے گا وہ کرنا بھی پڑے گا. اس میں کیوں کیا یہ سب نہیں چلے گا. سمجھ رہے ہو بات؟ اگر ابراہیم علیہ السلام کیوں لائے ہوتے نا تو قربانی یہاں تک پہنچتی نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو کوئی یاد بھی نہیں رکھتا. جبکہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں. اگر ہوتا، کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو کسے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تھا؟ بول لو. بیٹے کو. اور وہ بھی کون سا بیٹا تھا؟ ایسا بیٹا تھا جو بہت زیادہ منتوں کے بعد آیا تھا. ایسا بیٹا تھا جو بڑھاپے کا سہارا تھا. اسماعیل علیہ السلام، انہیں ذبح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. سب سے پہلا سوال تو یہی آنا چاہیے تھا، کیوں؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے. اگر آپ فار ایگزامپل مان بھی لو نا، اتنے سارے جانور ہیں اس دنیا کے اندر. کتنے جانور ہیں؟ بکرے کتنے زیادہ، دمبے کتنے زیادہ، اور ڈیلی بکرے کٹ رہے نہیں، ڈیلی کٹ رہے ڈیلی. اور ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں پر کٹ رہے، پھر بھی بکرے کم نہیں ہو رہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. واللہ یہ بہت سوچنے کا مقام ہے. ہم اور آپ صرف کھا کے بیٹھ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. سوچو
کتنی مرغیاں کٹ رہی ہے دن میں، کتنی مرغیاں، پھر بھی بھائی کمی نہیں ہو رہی. کتنے بکرے، لاکھوں بکرے کٹ رہے ایک دن میں، اس کے باوجود بھی بکرے کم نہیں ہو رہے. کتنے جانور کٹ رہے پھر بھی کم نہیں ہو رہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ نے اسی لیے حکم دیا. اللہ کو پتہ ہے مجھے دنیا چلانا ہے، اللہ دنیا چلا رہا ہے، اور اللہ سے بہتر ہم اور آپ نہیں جان سکتے. اپنی عقل نہیں لگانا ہے ہمیں. اگر مثال کے طور پر آپ مان لو یہ ساری چیزیں کٹ کرنا بند کر دو، تو سوچو ہم اور آپ نہیں رہ سکیں گے اس دنیا میں. اتنے جانور پھیل جائیں گے صرف. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ اعتراضات جو اٹھاتے ہیں وہ پریکٹیکل نہیں جانتے. پریکٹیکل کریں گے تب پتہ چلے گا کہ بھائی واقعی میں مالک وہی ہے جو اس دنیا کو بنایا، اور وہ جانتا ہے کیسے چلانا ہے. تو اسی لیے کیوں کا سوال آتا ہی نہیں. ہمیں پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہمیں کرنا ہے تو ہے. پیدا جس نے کیا ہے اس نے کہا ہے کرو تو کریں گے، بس بات ختم. اب اس میں نقصان ہے فائدہ ہے وہ ہمیں لینا دینا نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے مالک نے کہا ہے تو فائدہ ہی ہوگا، نقصان ہو نہیں سکتا ہے. کہ جس نے بنایا بھائی وہ کہہ رہا ہے کہ کام کرو. دنیا جس نے بنائی، جس نے وہ جانور کو پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ کہہ رہا ہے یہ کرو. تو بھائی اس میں نقصان کیسے ہوگا؟ اس میں فائدہ ہی ہوگا. وہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا، وہ الگ بات ہے. کہ ہماری عقل اس لیول کی نہیں کہ اتنا آگے تک سوچ سکے، کیونکہ ہماری عقل بنانے والا بھی وہی ہے. اللہ اکبر. تو اسی لیے اللہ رب العالمین کے جو فیصلے ہوتے ہیں، جو حکم ہوتے ہیں، اس میں کیوں کا سوال نہیں لانا چاہیے. اللہ نے کہا ہے کرنا ہے تو ہے، بس مسلمان اسی لیے ہم اور آپ ہے.